بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے اعتکاف کے فضائل پڑھے۔ اس سبق میں ہم اعتکاف کی حقیقت اور اعتکاف کے چند مسائل وغیرہ پڑھیں گے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ وقت کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مقیم ہو جائے۔ اس کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جتنا وقت بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ البتہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف مسنون ہے اس کے لیے 10 روز کی مدت مقرر ہے، اس سے کم میں سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اعتکاف واجب یعنی جس کی نظر مانی ہو وہ 1 دن 1 رات سے کم نہیں ہو سکتا۔ اب اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو اور عاقل ہو، لہذا کافر اور مجنون کا اعتکاف درست نہیں۔ البتہ نابالغ بچہ جس طرح نماز روزہ کر سکتا ہے اسی طرح اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ عورت بھی اپنے گھر میں عبادت کی مخصوص جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لازم ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف مسنون میں یہ بھی شرط ہے کہ انسان روزہ دار ہو، لہذا جس شخص کا روزہ نہ ہو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ البتہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف کی جگہ، مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ افضل ترین اعتکاف مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ میں، چوتھے نمبر پر کسی بھی جامع مسجد، اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، لیکن جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں۔ البتہ ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جہاں 5 وقتی جماعت ہوتی ہو۔ البتہ اگر مسجد ایسی ہے جہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تاہم محققین کے نزدیک ایسی مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اگرچہ افضل نہیں ہے۔ مسائل اعتکاف۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف مسنون وہ اعتکاف ہے جو صرف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں 21ویں شب سے عید کا چاند دیکھنے تک کیا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے اس کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں۔ نمبر 2، اعتکاف نفل، وہ اعتکاف جو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف واجب، وہ اعتکاف جو نظر کرنے یعنی منت ماننے سے واجب ہو گیا ہو یا کسی مسنون اعتکاف کو فاسد کرنے سے اس کی قضا واجب ہو گئی ہو۔ چونکہ ان تینوں قسموں کے احکام علیحدہ ہیں اس لیے ہر ایک کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ اعتکاف مسنون، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف مسنون ہے۔ اس اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند ہونے تک باقی رہتا ہے۔ چونکہ اس اعتکاف کا آغاز 21ویں شب سے ہوتا ہے اور رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ 20ویں روزے کو مغرب سے اتنا پہلے مسجد کی حدود میں پہنچ جائے کہ غروب آفتاب مسجد میں ہو۔ رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے،
یعنی ایک بستی یا ایک محلے میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر سارے محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ ہر محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سے یہ تحقیق کریں کہ ہماری مسجد میں کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی آدمی نہ بیٹھ رہا ہو تو فکر کر کے کسی کو بٹھائیں، لیکن کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا جائز نہیں، کیونکہ عبادت کے لیے اجرت دینا اور لینا دونوں ناجائز ہیں۔ اگر محلے میں کوئی شخص بھی کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کسی دوسرے محلے کے آدمی کو اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ دوسرے محلے کے آدمی کے بیٹھنے سے بھی اس محلے والوں کی سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اعتکاف کا رکن اعظم یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود میں رہے۔ اعتکاف کا رکن اعظم یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود میں رہے اور حوائج ضروریہ کے سوا ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر معتکف ایک لمحے کے لیے بھی شرعی ضرورت کے بغیر حدود مسجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حدود مسجد کا مطلب بہت سے لوگ حدود مسجد کا مطلب نہیں سمجھتے اور اس بنا پر ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حدود مسجد کا کیا مطلب ہے۔ عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطہ کو مسجد ہی کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے یہ پورا احاطہ مسجد ہونا ضروری نہیں، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے بانی مسجد قرار دے کر وقف کیا ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمین کے کسی حصہ کا مسجد ہونا اور چیز ہے اور مسجد کی ضروریات کے لیے وقف ہونا اور چیز۔ شرعاً مسجد صرف اتنے حصے کو کہا جائے گا جسے بنانے والے نے مسجد قرار دیا ہو، یعنی نماز پڑھنے کے سوا اس سے کچھ اور مقصود نہ ہو۔ لیکن تقریباً ہر مسجد میں کچھ ایسا حصہ ہوتا ہے، مثلاً وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا وغیرہ کی جگہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، امام کا حجرہ، گودام وغیرہ۔ اس حصے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے، چنانچہ ان حصوں میں جنابت کی حالت میں جانا بھی جائز ہے، جبکہ اصل مسجد میں جنبی کا داخل ہونا جائز نہیں۔ اس ضروریات مسجد والے حصے میں معتکف کا جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ ضروریات مسجد والے حصہ میں معتکف کا جانا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اگر معتکف اس حصے میں شرعی عذر کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی چلا جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔